بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدینہ منورہ سے روانگی اور کربلائے معلیٰ تک آمد کا واقعہ مکمل تفصیل سے بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے امام علی مقام اتوار کی رات 28 رجب اور بعض دوسری روایت کے مطابق 3 شعبان کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کے 84 افراد کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بعض روایت کے مطابق روانگی سے قبل آپ نے رات بھر اپنی والدہ ماجدہ خاتون جنت اور بھائی امام حسن علیہ السلام کی قبر پر حاضری دی اور وہاں نماز پڑھی اور الوداع کیا۔ پھر آپ نے 2 راتیں پے در پے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر گزاریں۔ اس سفر میں محمد بن حنیفہ کے بغیر تمام فرزندان، بھائی بہنیں، بھتیجے اور بھانجے آپ کے ساتھ تھے۔ بنی ہاشم کے علاوہ آپ کے اصحاب میں سے 21 افراد اور بھی سفر میں شامل تھے۔ آپ علیہ السلام نے روانگی سے پہلے اپنے بھائی محمد بن حنیفہ کو تحریری وصیت نامہ لکھا، جس میں درج ذیل الفاظ شامل تھے۔ ترجمہ: میں اپنی چاہت یا سیر و تفریح کے لیے مدینہ سے نہیں نکلا اور نہ ہی میرے سفر کا مقصد فساد اور ظلم ہے، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں اپنے باپ اور نانا کی سیرت پر چلوں گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت خوبصورت اور محبتوں سے بھرا اپنے نانا کا شہر دین رسول کی خاطر چھوڑ کر مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ فاصلہ 18 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے، مگر آج سے 1380 سال پہلے یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا، جس پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر 8 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا۔ سفر شروع کرنے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے، جہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے اور لوگوں سے خطاب کیا۔ سب سے پہلا مقام الصفا تھا۔ یہ پہلا مقام تھا۔ اس جگہ پر امام علی مقام عرب کے مشہور شاعر الفرزدق سے ملے اور اس سے کوفہ کے حالات پوچھے۔ شاعر بولا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ شاعر نے امام کو کوفہ جانے سے روکا، مگر امام علی مقام اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ ذات عراق مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے، جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس مقام پر امام اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر سے ملے اور اس مقام پر عبداللہ ابن جعفر نے اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو امام کی خدمت میں پیش کیا اور ساتھ ہی امام علی مقام کو کوفہ جانے سے روکا، جس پر امام علی مقام نے جواب دیا کہ میری منزل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بطن الروما، یہ مقام ذات عراق سے کچھ کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ یہاں پر امام علی مقام نے قیس بن مشیر کے ہاتھ کوفہ والوں کو خط لکھا اور یہاں امام کی ملاقات عبداللہ بن مطیع سے ہوئی، جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام علی مقام کو آگے جانے سے روکا اور بولا، کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا میں سے نہیں۔ مگر امام علی مقام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ زرود، حجاز کی پہاڑیوں پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور یہاں پر حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تبتہ ریگستان شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر امام علی مقام کی ملاقات زہیر ابن القین سے ہوئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ امام کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ تم گھر جاؤ، میری خواہش ہے کہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ قتل ہو جاؤں۔ زبالہ، اس مقام پر امام علیہ السلام کی ملاقات 2 آدمیوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلہ اسدی سے تھا۔ انہوں نے امام علیہ السلام کو کوفہ والوں کے ہاتھوں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر امام علی مقام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ والے ہماری نصرت نہیں کریں گے۔ امام علیہ السلام نے اس مقام پر فرمایا، جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ بہت سے قبائل جو راستے میں امام علی مقام کے ساتھ اس امید پر چل پڑے تھے کہ انہیں مال و دولت ملے گی، اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اور امام علیہ السلام کے ساتھ ان کے اہل خانہ سمیت تقریباً 50 لوگ رہ گئے تھے۔ بطن العقیق، اس مقام پر امام علیہ السلام قبیلے کے ایک آدمی سے ملے جس نے امام علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں۔ کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ آپ کوفہ تشریف نہ لے کر جائیں، لیکن یہاں پر بھی امام علی مقام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شرف،
اس مقام پر امام علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک چلایا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے۔ امام علیہ السلام فوراً قافلے کا رخ موڑ کر قریب ایک پہاڑ کے پیچھے لے گئے۔ ذو جسم، اس مقام پر امام کی ملاقات حر اور اس کے ایک ہزار سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام علیہ السلام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز بھی ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام علیہ السلام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس مقام پر امام علیہ السلام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا، اے اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں اور میں کوفہ ہوں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، لیکن اب اگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو اور اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر کے لشکر نے امام علیہ السلام کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ امام علی مقام کا اگلا پڑاؤ بیضہ تھا۔ اس مقام پر پھر حر کے لشکر سے خطاب کیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو کوئی بھی شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام قرار دیے گئے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو اگر کوئی شخص زبان، اپنے قول و فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے۔ امام علیہ السلام نے اس مقام پر مزید فرمایا، مفہوم، لوگوں، تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کر دیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے اور تم میرے مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، پس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھے رستوں پر پہنچو گے۔ امام علیہ السلام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب اور نسب کا حوالہ بھی دیا اور فرمایا، مفہوم، اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو اور عنقریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام علی مقام کا اگلا پڑاؤ عذیب الحجنات تھا۔ اس مقام پر امام علیہ السلام کی ملاقات ترماح بن عدی سے ہوئی، جس نے امام علی مقام کو کوفے والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا جسے امام علیہ السلام پہلے ہی جانتے تھے۔ ناظرین کرام، امام علی مقام کا اگلا پڑاؤ قصر بن مقاتل تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام علیہ السلام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام علیہ السلام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کر دیا اور امام علیہ السلام نے راستے میں قصر بن مقاتل رکے اور شام کے وقت امام علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ امام علی مقام کا اگلا پڑاؤ نینوا تھا۔ اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام جہاں ہیں انہیں وہیں روک دو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ حر نے امام علیہ السلام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر حر نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ بالآخر اللہ پاک نے جناب حر کو ہدایت دی اور وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر امام علی مقام کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام علیہ السلام نے پوچھا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے جواب دیا، کربلا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ امام علیہ السلام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا۔